ये सबक आमोज कहानी एक भाभी के मकाफाते अमल के गिर्द घूमती है। जो सलूक उसने यतीम नंदों के साथ किया था। वो कहती है कि हमारे घर में एक अजीब सी बेचैनी और खामोशी छाई हुई थी, क्योंकि पिछले कई दिनों से दुबई से मेरे भाई का कोई फोन नहीं आया था। भाई तो ऐसे नहीं थे, वो वहां से रोजाना फोन करते थे और अपनी मेहनत की अच्छी खासी रकम बाकायदगी से भाभी को भेजते थे। मगर न जाने अब उन्हें क्या हुआ था। भाभी जो हमें एक एक चीज के लिए तरसा तरसा कर देती थी, अब खुद परेशान थी और दिन रात हमें फोन करके पूछती थी कि क्या तुम्हारा अपने भाई से राब्ता हुआ है। क्या तुम्हारा अपने भाई से राब्ता है? अगर हो तो मुझे जरूर बताना। मैं भाभी को तसल्ली देने के लिए भाई के घर आई हुई थी, जहां वो फिक्र के मारे इधर उधर टहल रही थी। अचानक शाम के साए गहरे होते ही घर का मरकजी दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला और हम सबकी नजरें वहीं पर जम गईं। सामने मेरा भाई खड़ा था, मगर वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक जदीद लिबास में, एक पुरसुकून और छोटे से घर में हम दो बहनें और हमारा इकलौता भाई अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश और मगन थे। हमारे वालिदैन की जिंदगी का महवर हम तीनों बहन भाई ही थे और घर की फजा हमेशा हंसी मजाक और मोहब्बत से महकती रहती थी। भाई हमसे उम्र में बड़ा था और वो ना सिर्फ हमारा भाई था बल्कि हमारा बेहतरीन दोस्त भी था, जो हमारी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश का ख्याल रखता था। वो दिन हमें आज भी याद है, जब सहन में खेलते हुए हमारी हर शरारत पर माँ की शफकत भरी डांट और वालिद की मोहब्बत भरी मुस्कुराहट हमारा हौसला बढ़ाती थी। हम दोनों बहनें अभी बहुत छोटी थी और जिंदगी की तलखियों से बिल्कुल बेखबर थी, और हमें लगता था कि ये खुशियां हमेशा यूं ही बरकरार रहेंगी और जिंदगी यूं ही हमेशा चलती रहेगी और हमारा ये खूबसूरत घराना कभी भी नहीं बिखरेगा। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। तकदीर को कुछ और ही मंजूर था और अचानक एक पेश आने वाले हादसे ने हमारी हस्ती बस्ती जिंदगी को उजाड़ कर रख दिया था। एक सफर के दौरान सड़क पर होने वाले खौफनाक हादसे में हमारे वालिदैन हमसे हमेशा के लिए बिछड़ गए थे। हमारे वालिदैन हमसे हमेशा के लिए बिछड़ गए और पल भर में हम तीनों बहन भाई बिल्कुल अकेले तन्हा रह गए थे। इस हादसे ने न सिर्फ हमारे सरों से साया छीन लिया, बल्कि हमें जिंदगी के उस मोड़ पर ला खड़ा किया जहां चारों तरफ अंधेरा ही खड़ा था। वालदेन के चले जाने के बाद घर की रौनकें मान पड़ गईं और हम दोनों बहनें इस सदमे से इस कदर निढाल थीं कि हमें कुछ भी समझ नहीं आता था कि अब हमारा क्या बनेगा। इस कठिन वक्त में हमारी छोटी आंखों में सिर्फ आंसू थे और दिल में एक अनजाना सा खौफ बैठ गया था कि न जाने क्या होने वाला है। ऐसे मुश्किल हालात में हमारे भाई ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपने गम को पसे पुश्त डालकर अपनी छोटी बहनों के लिए एक ढाल बन गया था। उसने हमारे माँ बाप दोनों की कमी हमें महसूस होने नहीं दी। बहुत ही कम उम्र में घर की तमाम जिम्मेदारियां अपने कमजोर कंधों पर उठा ली और ये फैसला किया कि वो हमें कभी भी वालिदैन की कमी महसूस नहीं होने देगा। भाई ने अपनी पढ़ाई और अपने ख्वाबों को कुर्बान कर दिया ताकि वो मेहनत मजदूरी करके हमारा पेट पाल सके और हमें एक अच्छा मुस्तकबिल दे सके। वो सुबह सवेरे काम पर निकल जाता और रात गए थका हारा घर लौटता था, मगर उसके चेहरे पर कभी भी थकन या बेजारी के आसार नहीं होते थे। उसने हमें वो तमाम सहूलियात फराहम करने की कोशिश की जो हमारे वालिदैन की जिंदगी में हमें मैसर थी। वो चाहता था कि हमें कोई भी ऐसी कमी महसूस ना हो। भाई की शबो रोज की मेहनत और उसकी बेलौस मोहब्बत ने हमें दोबारा जीने का हौसला दिया था। वो दिन भर सख्त मेहनत मशक्कत करता और जो कुछ भी कमा कर लाता उससे पहले वो हमारी ज़रूरतें पूरी करता था और फिर अपनी फिक्र करता था। उसकी ज़िंदगी का अब वाहिद मकसद अपनी दोनों छोटी बहनों की अच्छी परवरिश और उनकी तालीम तरबियत था। उसने हमें कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि हम यतीम हैं या हम बेसहारा हैं, बल्कि वो खुद एक मजबूत दीवार बनकर हमारे सामने खड़ा रहा। भाई की इस अजीम कुर्बानी और मेहनत ने हमारे दिलों में उसके लिए इज्जत और मोहब्बत को वजीद बढ़ा दिया था।
والدین کے بچھڑ جانے کے بعد بھائی نے جس طرح ہماری پرورش کی وہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ہم دونوں بہنیں ابھی اس عمر میں تھیں جہاں ہمیں قدم قدم پر ایک ماں جیسی ممتا اور گھر سنبھالنے والی ایک عورت کی سخت ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ بھائی دن بھر کی مشقت میں مصروف رہتا اور گھر آ کر اسے کچن سے لے کر ہماری تعلیم تک کے تمام معاملات اکیلے ہی دیکھنے پڑتے تھے۔ یہ دیکھ کر خاندان کے بڑوں نے سر جوڑ کر بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا اور سب نے مل کر یہی فیصلہ کیا اور سب کا یہی کہنا تھا کہ اب بھائی کا گھر بسا دینا چاہیے تاکہ گھر کو ایک سلیقہ مند عورت مل سکے جو ہمارا بھی خیال رکھے اور بھائی کا بوجھ بھی بانٹ سکے۔ بھائی پہلے تو اس بات پر راضی نہیں تھا، وہ اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہماری ذمہ داری ادا کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں شادی کے بعد اس کی توجہ ہم سے ہٹ نہ جائے، یا وہ چاہتا تھا کہ ہماری ذمہ داری پہلے ادا کرے، مگر اپنوں کے اصرار پر آخر کار اسے ماننا ہی پڑا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں اور جلد ہی ہمارے گھر میں ایک نئی رونق آ گئی تھی، مگر یہ خوشی شاید عارضی ثابت ہونے والی تھی۔ ہماری بھابھی جب گھر میں آئیں تو شروع میں سب ٹھیک لگا، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے ان کی شخصیت کے مختلف پہلو سامنے آنے لگے۔ وہ مزاج کی کافی سخت اور ضدی ثابت ہوئیں۔ انہیں بات بات پر غصہ آ جاتا تھا۔ ان کا رویہ ہم دونوں بہنوں کے ساتھ ویسا نہیں تھا جیسا ہم نے سوچا تھا۔ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ناک منہ چڑھاتی اور گھر کے کاموں کو ایک بوجھ سمجھنے لگی تھی۔ ہمیں جو پیار اور سہارا ملنے کی ان سے امید تھی وہ نہیں ملا۔ وہ آہستہ آہستہ ایک ڈر اور سہمے ہوئے احساس میں بدلنے لگا تھا، کیونکہ ان کی سخت طبیعت نے گھر کی فضا کو بوجھل کرنا شروع کر دیا تھا۔ بھابھی کے آنے سے گھر کے ماحول میں ایک عجیب سی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ بھائی کے سامنے تو بہت اچھی بن جاتی، ہمارا خیال رکھتی، مگر ان کی غیر موجودگی میں ان کا لہجہ تلخ ہو جاتا تھا۔ وہ اکثر ہمیں گھر کے کاموں میں الجھائے رکھتی اور ذرا سی غلطی پر ہمیں کڑی تنقید کا نشانہ بناتی۔ ہم دونوں بہنیں جو پہلے ہی اپنے والدین کی کمی کو محسوس کرتی تھیں، اب اپنے ہی گھر میں خود کو پرایا سمجھنے لگتی تھیں۔ ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہماری وجہ سے بھابھی کا موڈ خراب نہ ہو۔ بھائی اپنی محنت مزدوری میں اس قدر مصروف رہتا تھا کہ اسے گھر کے اندرونی معاملات کی زیادہ خبر نہیں ہوئی، اور نہ ہی ہم اسے بتاتے تھے۔ ہم بھی اسے پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ وہ اتنی محنت مشقت ہمارے لیے کر رہا ہے۔ اسی طرح خاموشی سے ہم نے اس نئے ماحول میں خود کو ڈھالنے کی کوشش کی۔ بھائی کی کوششیں اپنی جگہ تھیں، مگر بھابھی کا سخت رویہ ہمارے لیے ایک نئی آزمائش بنتا جا رہا تھا۔ وہ اکثر بھائی کو یہ باور کراتی کہ ان دونوں بہنوں کی ذمہ داری اب ہم بوجھ بنتی جا رہی ہے اور اسے اپنے مستقبل کے بارے میں الگ سے سوچنا چاہیے۔ ان کی باتوں میں چھپی تلخی اور وہ بھائی کو ہم سے دور کرنے کی کوششیں ہمیں صاف نظر آتی تھیں، مگر ہم کم عمری اور بے بسی کی وجہ سے کچھ بھی کہہ نہیں سکتے تھے۔ بھائی اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا تھا کہ گھر میں توازن برقرار رہے، مگر بھابھی کے مزاج کی سختی نے اس کے لیے ہر چیز کو مشکل بنا دیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ گھر کے اخراجات بڑھنے لگے اور میرے بھائی کی معمولی آمدنی میں ہم دونوں بہنوں کی پڑھائی اور گھر کا خرچہ پورا کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ بھابھی کی روز روز کی فرمائشوں اور گھر کی مسئلے مسائل کو دیکھتے ہوئے بھائی نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب بیرون ملک جا کر محنت مزدوری کرے گا۔ اس نے اپنی جمع پونجی اکٹھی کی اور ادھر ادھر سے کچھ رقم کا بندوبست کر کے دبئی کا ویزا حاصل کر لیا تھا۔ بھائی کے جانے کا وقت قریب آیا تو ہم دونوں بہنیں بہت اداس تھیں، کیونکہ ہمارا بھائی بھی ہمارا واحد سہارا تھا، مگر بھائی نے ہمیں حوصلہ دیا کہ وہ وہاں جا کر خوب پیسے کمائے گا تاکہ ہماری زندگی آسان ہو سکے اور ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اس نے بھابھی کو ہماری ذمہ داری سونپی اور خود پردیس کی راہ لی تاکہ وہ ہمیں ایک بہتر مستقبل دے سکے۔ بھائی کے دبئی جانے کے بعد گھر کی فضا بالکل بدل گئی۔
اور بھابھی کا رویہ مزید سخت اور ظالمانہ ہوتا گیا۔ بھائی وہاں سے باقاعدگی سے پیسے بھیجتا تھا، مگر بھابھی ان پیسوں کو صرف اپنی ذات اور اپنی آسائشوں پر خرچ کرنے لگی تھی۔ ہمیں کھانے پینے سے لے کر پہننے اوڑھنے تک ہر چیز کے لیے ان کی منتیں کرنی پڑتی تھیں، اور وہ ذرا سی بات پر ہمیں جھڑک دیتی۔ ہم دونوں بہنیں جو پہلے ہی اپنے والدین کو کھو چکی تھیں، اب اپنے ہی بھائی کے گھر میں کسی اجنبی کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور تھیں۔ بھابھی کا ظلم اب صرف گھر کے کاموں تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ وہ ذہنی طور پر ہمیں پریشان کرنے لگی تھی، اور ہر وقت ہمیں یہ احساس دلاتی کہ ہم ان کے بچوں پر، اس کے ماں باپ پر اور اپنے بھائی پر ایک بوجھ ہیں۔ بھابھی کی چالاکیاں اس وقت حد سے بڑھ جاتی جب وہ بھائی کو فون کرتی اور ان سے مزید پیسوں کا مطالبہ کرتی رہتی۔ ہم اکثر کمرے کے باہر کھڑے ہو کر ان کی باتیں سنتے تھے، جہاں وہ بھائی کو جھوٹ بول کر بتاتی تھی کہ چھوٹی بہن کے اسکول کی فیس بہت زیادہ ہے اور بڑی بہن کی ضروریات اب پوری کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ وہ ہمارا نام کا سہارا لے کر بھائی سے موٹی رقم منگواتی، مگر حقیقت میں وہ پیسے ہم پر خرچ کرنے کی بجائے اپنی الماریوں میں چھپا کر رکھ لیتی۔ بھائی پردیس میں خون پسینہ ایک کر کے جو رقم بھیجتا تھا، اسے بھابھی ہماری آڑ میں ہڑپ کر رہی تھی اور بھائی کو یہ یقین دلاتی تھی کہ اب وہ ہمارا بہت خیال رکھ رہی ہیں، جبکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس تھی۔ ایک طرف بھائی کی جدائی کا غم تھا اور دوسری طرف بھابھی کی یہ دوگلی پالیسی ہمیں اندر سے توڑ رہی تھی۔ ہم نے کئی بار سوچا کہ بھائی کو فون پر سب سچ بتا دیں، مگر پھر یہ خیال آیا کہ وہ وہاں تنہا ہیں، ان کا تو خیال رکھنے والا بھی کوئی نہیں، اور ہماری باتیں سن کر وہ پریشان ہو جائیں گے، جس سے ان کے کام پر اثر پڑ سکتا ہے۔ بھابھی کے ظلم و ستم اور ان کے پیسوں کی ہوس نے گھر کے سکون کو برباد کر دیا تھا، اور ہم خاموشی سے یہ سب سہتے ہوئے بس اس دن کا انتظار کر رہے تھے جب بھائی واپس آئے گا۔ بھائی کو لگ رہا تھا کہ وہ اپنی بہنوں کی زندگی سنوار رہا ہے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی پیٹھ پیچھے ہم پر کیا گزر رہی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھابھی کے ارادے مزید خطرناک ہو گئے۔ انہوں نے اپنی مرضی مسلط کرتے ہوئے میری بڑی بہن کی شادی اپنے نشئی بھائی سے کرنے کی زبردستی کوشش شروع کر دی۔ بڑی بہن نے صاف انکار کر دیا، مگر بھابھی نے بھی دھمکیاں دینا شروع کر دی، اور ہمارے بھائی سے بھی رابطہ کاٹ دیا گیا۔ وہ ہر وقت موبائل اپنے پاس رکھتی تاکہ ہم بھائی کو سچ نہ بتا سکیں۔ جب بڑی بہن نے ان کے بھائی سے شادی نہ کی تو بھابھی نے غصے میں آ کر ہمیں سزا دینے کے لیے ہمارے لیے بہت ہی غریب گھرانے تلاش کیے اور ہماری شادیاں وہاں کر دیں تاکہ ہم زندگی بھر غربت میں روتے رہیں۔ مگر اللہ کی طرف سے ایسا معجزہ ہوا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اگرچہ میرے اور میری بڑی بہن کے شوہر غریب تھے، مگر وہ بہت نیک، محنتی اور ہماری قدر کرنے والے انسان نکلے۔ ہم نے اپنے شوہروں کے ساتھ مل کر جی توڑ کر محنت کی، اور آہستہ آہستہ ہمارے حالات بہتر سے بہترین ہونے لگے۔ میری بھابھی کو اس بات کا بھی بہت دکھ تھا۔ دوسری طرف بھابھی اب شدید پریشان رہنے لگی تھی، کیونکہ آہستہ آہستہ اس کا بھائی سے رابطہ کم ہو رہا تھا۔ کئی مہینوں سے بھائی کا دبئی سے نہ کوئی فون آ رہا تھا اور نہ ہی وہ پیسے بھیج رہا تھا۔ وہ ہم سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کرتی کہ شاید ہمیں کچھ معلوم ہو، مگر ہم خود بھی بھائی کی خاموشی پر حیران تھے۔ پھر ایک دن جب بھائی گھر واپس آ گیا، مگر وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ایک بہت ہی جدید اور ماڈرن نظر آنے والی عورت بھی تھی، جسے بھائی نے اپنی دوسری بیوی کے طور پر متعارف کرایا تھا۔ یہ دیکھ کر بھابھی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے خوب رونا دھونا کیا اور بھائی سے جھگڑا کیا، لیکن بھائی کا لہجہ اب بہت سخت تھا۔ اسے کسی نہ کسی طرح وہاں دبئی میں سب معلوم ہو چکا تھا کہ اس کے پیچھے اس کی بہنوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا رہا ہے۔
क्या सलूक किया गया है और कैसे उसके नाम पर और उनके नाम पर पैसे बटोरे गए थे। भाई और भाभी के दरमियान झगड़े इस कदर बढ़े कि आखिरकार तलाक तक नौबत आ गई। भाई ने दूसरी शादी सिर्फ भाभी को सजा देने के लिए नहीं की थी, बल्कि उसे वो लड़की भी पसंद आ गई थी। अब भाभी अपनी दोनों बेटियों के साथ अलग रहने पर मजबूर हो गई और उन्हें अपनी गलतियों का शदीद एहसास होने लगा था। भाई अब दो खानदानों की कफालत कर रहा था, इसलिए उसके लिए सबको मुकम्मल खर्च देना थोड़ा मुश्किल हो गया था। ये देखकर मैं और मेरी बड़ी बहन, जिनके हालात अब अल्लाह के करम से बहुत अच्छे हो चुके थे, अपनी भतीजियों और भाई की मदद करने लगे। हम अक्सर भाभी के पास चले जाते, उनकी माली मदद करते, क्योंकि वो आखिर हमारे भाई की औलाद और हमारा खून थी। आज भाभी हमसे अपनी माजी की ज्यादतियों पर माफी मांगती हैं और हमने भी अल्लाह की रजा के लिए उन्हें माफ कर दिया है। भाई अगरचे अपनी दूसरी जिंदगी में मसरूफ हैं, लेकिन हम बहनों ने अपने भाई के घर का भरम रखा हुआ है और उसकी बेटियों का ख्याल रखते हैं। जिंदगी ने हमें ये सबक सिखा दिया है कि बुराई का बदला बुराई से नहीं बल्कि नेकी से देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला फिर आपके लिए आसानियां पैदा करता है और वक़्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जुल्म की टहनी कभी नहीं फलती और इंसान जैसा बीज बोता है वैसा ही काटता है। दूसरों के रास्ते में कांटे बिछाने वाले एक ना एक दिन खुद उन कांटों की चुभन को जरूर महसूस करते हैं, जबकि सब्र और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, कमेंट में अपनी राय का इज़हार करना है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर आने वाली कहानी आप तक पहुंचे।